السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر والے کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ تحزنی، تخافی، فقلی، سرین، کری، اشربی، تساکت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آپ پہلی آیت سنیے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ فراغ۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ فراغ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ فراغ و فراغ و فراغ عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ جی بہت خوب۔ اب آئیے ان تصویروں کو مکمل کرتے ہیں۔ التين، الزيتون، طور سينين، بلد العمين، واد۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نملة، ألهاكم تكاثر، مقابر، يعلمون، تعلمون۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ السيارة، الوارد، دلو، بضاعة، الناسية۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سمیعت مکر بمکرہن، ارسلت متکئن سکین قالت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ امہات، ارضی، الکی، الیم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سرية، جزء، نخلة تساقط رطبا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ خذي، كلي، اشربي، كري، كولي۔ جی بہت خوب۔ اب آئیے ان تصویروں کو ذرا دھیان سے دیکھیے۔ پہلے ہے سماؤن یعنی آسمان، سماؤن سماؤن سماؤن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ارض، الارض 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 یعنی زمین، زمین کے لیے کیا ہے؟ ارض۔ اس کے بعد یہ دھواں دیکھیے، اس دھوئیں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دخان دخان دخان۔ اس کے بعد ہاتھ ہے، ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ یدن یدن یدن۔ سماؤن، اردن بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ الارض ہے، دخان، یدن۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں کیا ہے؟ اسے ہم لاٹھی، سٹاف کہتے ہیں، اسے ہم اردو میں بھی لاٹھی یا عصا ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا عربی ایکویلنٹ کیا ہے؟ عصا عصا عصا۔ یہ کیا ہے؟ ثعبان، جسے ہم سنیک کہتے ہیں، ثعبان یعنی سانپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثعبان ثعبان ثعبان۔ اب یہ دیکھیے، یہ وائٹ کلر ہے، اسے ہم کہتے ہیں ابیض 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 ابیض۔ اس کی مونس کیا ہے؟ بیضاء بیضاء بیضاء۔ یہ کون سا کلر ہے؟ یہ کالا کلر ہے، یہ بلیک کلر ہے، اسے ہم اسود کہتے ہیں، اسود اسود اسود۔ اور اس کا جو فیمینائن ہے وہ کیا ہے؟ سودا۔ تو آپ میں سے کون انہیں اوپر سے نیچے تک دہراتا ہے؟ سماء، ارض،
دكان يد جی بہت خوب، بہت شکریہ. عصا ثعبان أبيض أسود. جی بہت خوب، بہت شکریہ. جی سماء أرض دخان يد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عصا جی ثعبان أبيض أسود. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء الأرض دخان يد عصا ثعبان أبيض أسود. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء أرض دخان يد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عصا ثعبان أبيض أسود. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء أرض دخان يد عصا ثعبان أبيض أسود. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء أرض دخان يد. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عصا ثعبان أبيض أسود. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سماء الأرض دخان يد جی بہت خوب، بہت شکریہ. عصا ثعبان أبيض أسود. جی النصر أبيض كريمان بيضاء أسود سوداء. جی بہت خوب، بہت شکریہ. عصا ثعبان ابیض اسود. ابیض کا مؤنث ہے بیضا، اسود کا مؤنث ہے سودا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس میں مزید ہم یہ بھی یاد رکھیں گے کہ اس میں ڈومیننٹلی جتنے بھی اسما آپ کے سامنے ہیں یہ سب مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، تو مؤنث ہیں یہ سارے. ید بھی مؤنث ہے، دخان بھی مؤنث ہے. ارض یعنی زمین کو عرب مؤنث مانتا ہے، سما کو بھی عرب مؤنث مانتا ہے. یہ جو عصا ہے اسے بھی عرب مؤنث مانتا ہے. اور یہ جو ابیض اور اسود ہمیں ابھی پتہ چل گیا کہ ان کی جو مؤنث ہیں وہ کیا ہے، بیضاء اور سودا. تو ایک بار پھر سے دیکھیے، سما آسمان کو، ارض زمین کو، دخان دھوئیں کو، ید ہاتھ کو. آپ نے کیا کرنا ہے، ترجمہ مت کیجئے، بس اس کو یاد رکھیے، شکل سے یاد رکھیں. اور جب بھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو سما کہیے، زمین کی طرف دیکھیں تو ارض کہیے، جب دھوئیں کو دیکھیں دخان کہیے، ہاتھ کی طرف دیکھیں تو ید کہیے، لاٹھی کی طرف دیکھیں تو عصا کہیے، اور سانپ کو ثعبان کہتے ہیں. سفید اور کالے رنگ تو ہم اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں، جیسے رات اسود ہوتی ہے اور دن جو ہوتا ہے، سورج جو ہوتا ہے یعنی جو لائٹ ہوتی ہے اسے ہم ابیض کہتے ہیں. تو آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ابھی تک ہم موٹیویشن کو لے کر پھر تھوڑی سی معرفت پر آ گئے تھے، کلام سمجھا تھا، کلام کے جز سمجھے تھے، اور پھر ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ یہ جو کلام کے اجزاء ہیں ان کو پہچانتے کیسے. تو آج باقاعدہ ہمارے ایک لیسن کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم اسم کے ڈومین میں ضمائر کی طرف آئیں گے. ضمائر جنہیں ہم پروناؤنس کہتے ہیں، یعنی جب اسم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کا بدل کوئی لایا جاتا ہے جو کہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. اس کی جمع ضمائر ہے. آج ہم دو ضمائر کریں گے، ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا. یعنی یہ ہوا اور ہیا جو ہے یہ ضمائر ہیں، یہ پروناؤنس ہیں جن کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. اور ہم نے کیا یاد رکھا کہ یہ اسم کی ڈومین میں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے ان لیسنز کا آغاز اسم سے کرنا ہے. یعنی ہم اسما سے اب ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں آج ہم ہوا اور ہیا کے بارے میں جانیں گے. تو آئیے آگے جانے سے پہلے ہم اپنے ارکام کے سفر کو آگے لیتے ہیں. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، زیرو سے شروع کیا تھا، یعنی صفر، پھر واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ عشرہ. پھر ہم نے ملٹیپلز آف 10 میں پڑھے، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، یہ دو یونیک ہیں جن کو کہ ہمیں یاد رکھنے ہیں. بلکہ یہ جو 11 to 19 کی گنتی ہے اس میں خاص ہے کہ ہم اس میں واو کا استعمال نہیں کرتے، یعنی سیدھے کہتے ہیں احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے مسلسل ایک ریپلیکیشن ہوتی ہے اعداد کی اور عقود کی، یعنی ملٹیپلز آف 10 کو ڈائریکٹ نمبرز کے ساتھ سفکس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر 21 کے لیے ہم نے کیا پڑھا، واحد و عشرون. 22 کے لیے اسی طرح اسنان و عشرون، ثلاثہ و عشرون. یعنی اوپر والے تھے 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ عشرون بتاتا تھا 20. یعنی جیسے ہم کہیں گے 25 کے لیے کیا ہے، خمسۃ و عشرون، جسے ہم خمسہ و عشرون بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا 30 میں بھی ہم نے کیا یہی پیٹرن، جیسے 31 میں واحد و ثلاثون، اسنان و ثلاثون،
सलासा व सलासून, अरबा व सलासून, खमसा व सलासून, सिता व सलासून, सबा व सलासून, तमानिया व सलासून, तिस्आ व सलासून। आज क्या है, आज हम 41 से 49 तक करेंगे। तो यहाँ फिर से वही कायदा, पहले हम 1 बोलेंगे फिर 40। तो क्या कहेंगे, वाहिद व अरबाउन, इस्नान व अरबाउन, फिर सलासा व अरबाउन, अरबा व अरबाउन, खमसा व अरबाउन, सिता व अरबाउन, सबा व अरबाउन, तमानिया व अरबाउन, तिस्आ व अरबाउन। यानी रूल वही है, पहले हम 1s प्लेस के डिजिट को पढ़ेंगे और फिर 10s प्लेस के डिजिट को। इंग्लिश में हम उल्टा करते हैं, हम जैसे ये पढ़ना है, हम पहले 40 पढ़ते हैं फिर 8 पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम 8 बोलेंगे फिर 40, यानी समानिया व अरबाउन, खमसा व अरबाउन। चलिए आप में से कौन इनको दोहराता है? वाहिद व अरबाउन, इस्नान व अरबाउन, सलासा व अरबाउन, अरबा व अरबाउन, खमसा व अरबाउन, सित्ता व अरबाउन, सबआ व अरबाउन, समानिया व अरबाउन, तिस्आ व अरबाउन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वाहिद व अरबाउन, इस्नान व अरबाउन, सलासा व अरबाउन, अरबा व अरबाउन, खमसा व अरबाउन, सित्ता व अरबाउन, सबआ व अरबाउन, समानिया व अरबाउन, तिस्आ व अरबाउन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वाहिद व अरबाउन, इस्नान व अरबाउन, सलासा व अरबाउन, अरबा व अरबाउन, खमसा व अरबाउन, सित्ता व अरबाउन, सबआ व अरबाउन, समानिया व अरबाउन, तिस्आ व अरबाउन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। 45 44 41 42 47 जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। 46 43 48 49 जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। 47 42 41 42 45 जी बहुत खूब। 49 48 43 46 जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो एक बार इसको दोहराते हैं। हमने पढ़ा है कि कलाम क्या होता है, अल-लफ्ज़ अल-मुरक्कब मुफीद, अक़सामुहु थलाथा, इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फ़ुन, इस्म की जमा अस्मा, इस्म की मुअरिफ़त बित्तनवीन व दख़ूल अलिफ़ व लाम बिल-ख़फ़ज़, हुरूफ़ निदा व ता'i मरबूता। इसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से हमने फ़ेल के बारे में जाना, अल-हदस व ज़मन, यानी काम और ज़माना, इसकी जमा अफ़आल। ज़माने कितने हैं, 3, अल-माज़ी वल मुस्तक़बिल वल हाल, और मुस्तक़बिल और हाल को हमने मुज़ारिया से ही रिप्रेजेंट करना है। फ़ेल की मुअरिफ़त में हमने कद पढ़ा था जो कि माज़ी और मुज़ारिया में लगता है, सीन और सौफ़ा पढ़ा था जो मुज़ारिया में लगता है और इसे मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करता है। हमने ताई तानीस अस्साकिना पढ़ा था, हमने ताई मुतहर्रिका पढ़ा था, ये दोनों माज़ी में दाखिल होते हैं, और हमने एक नून तौकीद पढ़ा था जो मुज़ारिया में लगता है, और आखिर पर अल्लाह ताला की तौफीक से हमने या उल मुखातबा पढ़ा था जो कि मुज़ारिया में लगता है और निखर कर अमर में सामने आता है, यानी फ़ेली अमर में। उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से कल हमने हर्फ के बारे में जाना, हर्फ की जमा क्या है, हुरूफ, और हमने कहा कि ये मोहताज यानी डिपेंडेंट होते हैं, अक्सर इनका काम मिलाना होता है, इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स या कंबाइनर्स कह सकते हैं। और हमने इसकी मुअरिफ़त में क्या पढ़ा, जिसमें न इस्म की अलामत हो और न फ़ेल की अलामत हो। इसमें फिर हमने 2 कहे थे, मबानी और मानी, यानी मबानी जिनको कि हम हुरूफुल हिज्जा भी कहते हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर है, मानी पे, यानी जो हम मानन जुमले में जब हम किसी हर्फ को पढ़ते हैं, माने के लिहाज से जो हर्फ होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर हमने पढ़ा कि इसमें 2 मेजर कैटेगरीज हैं, मुख्तस और गैर मुख्तस। मुख्तस यानी स्पेसिफिक, हमने देखा कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो सिर्फ अस्मा के साथ लगते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ अफ़आल के साथ लगते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो मुश्तरक हैं, जो कि अस्मा के साथ भी लगते हैं और अफ़आल के साथ भी लगते हैं। चलिए अब आप में से कौन इन अस्मा को एक बार दोहराता है? जी आगे आइए, जल्दी से इनके नाम पढ़ लीजिए, ऊपर वाले अस्मा। जी माइसा जी आप पढ़ लीजिए। मस्जिदुन, बैतुन, कुर्सियुन, बाबुन, सरीरुन, नजमुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जमलुन, हिमारुन, किताबुन, कलमुन, मिफ्ताहुन, कमीसुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो आज से अल्लाह ताला की तौफीक से हमने अस्मा यानी नाउन्स का डोमेन खोला है। आज हम इसमें ज़माइर करेंगे। ज़माइर क्या होते हैं? ज़माइर ऐसे अस्मा होते हैं जो किसी इस्म के बदले आते हैं, इनको इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड को देख लीजिए, और ये स्लाइड बार बार आपके सामने आती रहेगी, और इसमें हमें समझना क्या है वो आप देख लीजिए। तो इस स्लाइड से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है कि ये जो ज़माइर होती हैं, अरबी में ज़माइर 2 किस्म की होती है। एक होती है ज़माइर बारिज़ा, जिसे हम ज़माइर ज़ाहिरा कहते हैं,
یعنی جو لکھی ہوتی ہے، ویوڈ ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے اور آپ کو بالکل یہ لکھ کر ملیں گی. اس کے برعکس ایسی ہوتی ہے ضمائر جو کہ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی جو جسے ہم یوں کہتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں گے، ہم کہتے ہیں ذہب. ذہب ایک فعل ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ گیا. تو یہ جو وہ ہے نا، وہ یہ ایک پروناؤن ہے، اس میں تو لکھا نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو ایسی ضمائر کو ہم مستتر کہتے ہیں. مستتر یعنی سطر سے ہے، یہ چھپی ہوئی ہوتی. اس کے برعکس کچھ ایسی ضمائر ہوتی ہے جو بالکل لکھی ہوتی ہے، اور آج ہمارا فوکس انہی پر ہے. ان میں بھی پھر دو اقسام ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہے جو منفصل ہوتی ہے، جو فریلی ہوتی ہے، جو اینڈ میں نہیں لگتی، جو اٹیچ نہیں ہوتی ہے، جو کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، جو ٹیل پہ نہیں لگتی ہے. ایسی ضمائر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منفصل. اس سے پہلے ہم نے تاء مربوطہ میں بھی پڑھا تھا، متصل اور منفصل یہ وہی ہے، وہی لفظ ہے. یعنی ضمائر منفصلہ جو الگ ہوں گی، واضح ہوں گی، اور آج ہمیں پتا چلا یہ ظاہر ہوں گی. اور متصلہ کیا ہوں گی؟ جو اٹیچڈ ہوں گی. تو آج ہمارا رخ جو ہے منفصلہ پر ہے، یعنی جو لکھی ہوں گی اور الگ ہوں گی، یہ سفکس نہیں ہوتی ہے اور یہ پرسن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے برعکس جو متصلہ ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے، وہ پوزیشن دکھاتی ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی پروناؤنس پڑھنے جا رہے ہیں. ان میں سے ہم کون سی؟ منفصلہ، یعنی جو فاصلے پر ہیں، جو بالکل الگ سے دکھتی ہیں، ظاہری ہے، لکھی ہوئی ہے. آج ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں ہوا اور ہیا. ہوا کا اردو میں ترجمہ وہ کرتے ہیں اور ہیا کا بھی ترجمہ وہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ہوا کہتے ہیں ذہن میں مذکر ہوتا ہے، اور جب ہم ہیا کہتے ہیں تو ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں مؤنث ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے ہوا. اس کے لیے ہم اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انڈیکس فنگر کھول کر کہہ سکتے ہیں ہوا، وہ. جیسے وہ آدمی ہے، ہوا رجلن. یہاں سے ایک لڑکی ہے، ہم کہیں گے ہیا بنتن. وہ ایک ڈاکٹر ہے، ہم کہیں گے ہوا طبیبن. یہاں سے ایک ڈاکٹرنی ہے، ہم کہیں گے ہیا طبیبتن. یعنی یہ جو ہوا اور ہیا ہے، یہ سنگولر کے لیے لگتا ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے لگتا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہنے والی ذات جسے متکلم کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ کلام کرے اسے مخاطب کہتے ہیں. اب اگر اس انٹریکشن سے باہر کسی کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہے وہیں ہو، دور ہو یا کہیں اور ہو، اسے ہم غائب کہتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہماری لرننگ بس اتنی ہے، ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا. ہوا یعنی ہی، ہیا یعنی شی. ہوا ہیا، ہوا ہیا. ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے. ہوا کا انگلش ایکویلنٹ ہی اور ہیا کا انگلش ایکویلنٹ شی. ہوا اور ہیا کو پڑھتے ہوئے، کہتے ہوئے بس آپ نے نظر گمانی ہے، ہوا دائیں طرف، ہیا بائیں طرف. ترجمہ نہیں کرنا. تو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں، یہ جو ضمائر ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ کسی اسم کو ریپلیس کرتی ہیں. یعنی انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ A pronoun is a word which is used instead of a noun. اردو میں بھی ہم اسے ضمیر ہی کہتے ہیں. یعنی ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی نام کے بدلے لکھتے ہیں. جیسے آپ نے کسی لڑکے کے بارے میں کچھ لکھنا ہے، اس کا نام فیصل ہے، تو آپ بار بار فیصل اچھا ہے، فیصل نے یہ کیا، فیصل نے وہ کیا، فیصل یہاں. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہی. اردو میں وہ، تو عربی میں ہوا. ہوا اس نے یہ کیا، ہوا ہوا ہوا. اسی طرح مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کا نام ناظمہ ہے، تو ہم لکھتے ہیں ناظمہ. ناظمہ ایک لڑکی ہے. پھر ہم دوبارہ نہیں لکھتے ہیں ناظمہ پڑھتی ہے، ناظمہ کھاتی ہے، ناظمہ پیتی ہے، ناظمہ نے یہ کیا. ہم پھر اس کے بدلے وہ، اس نے. تو یہاں پر جو ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، وہ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ ہیا. ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے. ہوا ہی، ہیا شی. ہوا ہیا، ہوا ہیا. تو دیکھیے، یہ تاجرن ہے، یہ مدرسۃن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طالبن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طبیبتن ہے. یہ طالبتن ہے، یہ طبیبن ہے، یہ تاجرتن ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مدرسن ہے. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے ہوا اور ہیا کا استعمال کرنا ہے. ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے. ہوا تاجرن، ہیا مدرستن، ہوا طالبن، ہیا طبیبتن. جی بہت خوب. هي طالبة، هو طبيب، هي تاجرة، هو مدرس.
جی بہت خوب، بہت شکریہ. هي طبيبة هو طالب هي مدرسة هو تاجر. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هو مدرس هي تاجرة هو طبيب هي طالبة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب اس ڈائریکشن میں کون کرے گا؟ هو تاجر هي طالبة. جی بہت شکریہ. هي مدرسة هو طبيب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هو طالب هي تاجرة. جی هي طبيبة هو مدرس. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هي طبيبة هو طالب هي مدرسة هو تاجر. هو مدرس هي تاجرة هو طبيب هي طالبة. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا کتبہ یعنی اس نے لکھا، کرا اس نے پڑھا، دخلا وہ داخل ہوا، جلسہ وہ بیٹھا، قوما وہ کھڑا ہوا. اور یہاں پہ مؤنث کے لیے کتبت اس نے لکھا، قرأت اس نے پڑھا، دخلت وہ داخل ہوئی، جلست وہ بیٹھی، قومت وہ کھڑی ہوئی. تو آپ یہاں پہ غور کر رہے ہوں گے، ہم یہاں کہہ رہے ہیں وہ، یعنی اس نے لکھا، اس نے لکھا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا یہ کس نے لکھا، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے ہوا، ہوا کتبہ، ہوا قرأ، ہوا دخلا، ہوا جلسہ، ہوا قوما. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں ہوا انڈرسٹوڈ ہے اور اس میں ہیا انڈرسٹوڈ ہے، اور اس میں کوئی دقت نہیں. اگر آپ ہوا کتبہ، ہوا قرأ، ہوا دخلا، ہوا جلسہ، ہوا قاما، اسی طرح ہیا کتبت، ہیا قرأت، ہیا دخلت، ہیا جلست، ہیا قامت. مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے جب ہم کتبہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ہوا کتبہ کہ اس نے لکھا. جب ہم کہتے ہیں کتبت یعنی ہیا کتبت اس نے لکھا. تو ایک بار کون آپ میں سے بس انہیں دہرائے گا ایسے؟ هو كتب هو قرأ هو دخل هو جلس هو قام. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هي كتبت هي قرأت هي دخلت. هي كتبت هي قرأت هي دخلت هي جلست هي قامت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ہم نے اس سلائڈ سے یہ جانا کہ جو کتبہ ہے اس میں ہوا پوشیدہ ہے، کتبت میں ہیا پوشیدہ ہے، یعنی یہاں پہ ہی اور یہاں پہ شی انڈرسٹوڈ ہے. تو آج کے بعد کتبہ میں ہوا، کتبہ ہوا کتبہ ہیا کتبہ. اب آئیے آخر پر قرآن کریم کی کچھ آیتیں مبارکہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 ہے. قل آپ کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے جو ہم نے پڑھا. اللہ اسم ہے، احد اسم ہے، اور ہوا بھی اسم ہے جسے ہم نے ضمیر کہا، اور یہ کس کے لیے خاص ہے؟ مذکر کے لیے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے. اب دیکھیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہی اللہ صرف ایک ہے. اب دیکھیں دو مقامات پر 101 کی آیت 7 پر اور سورہ نمبر 69 کی آیت 21 میں ہے. اس سے پہلے فا ایک حرف ہے اور پھر ہوا اسم ہے، فی حرف ہے اور عیشتن اور راضیتن یہ دونوں اسما ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فا پس ہوا وہ، فی میں، عیشہ یعنی زندگی، راضیہ رضا مندی والی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. سورہ نمبر 80 کی آیت 8 میں پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن، اور رہا وہ جو جاءَکَ یسعیٰ آتا ہے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. اور اس کی اگلی آیت میں ہے وَهُوَ یخشیٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. وہ حرف ہے، آج ہم نے پڑھا ہوا ضمیر ہے مذکر کے لیے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورے میں یہ عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں کہا جاتا ہے. وَهُوَ یخشیٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے. ہوا یخشیٰ 9 بار قرآن کریم میں موجود ہے کیا؟ ہوا اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ. اور 8 مرتبہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہوا کیا ہے؟ ضمیر غائب مذکر کے لیے. تو ایک بار کون آپ میں سے ان آیت مبارکہ کو دہراتا ہے؟ قل هو الله أحد فهو في عيشة راضية. جی بہت خوب، بہت شکریہ. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. هو الله وهو على كل شيء قدير. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اب آخر پر ہم ہیا کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تو سورہ نمبر 41 کی آیت 11 میں ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، وہیا تو سما کے ساتھ، ہیا اور وہ یعنی آسمان، دخان وہ دھواں تھا، فقال پس اس نے کہا لہا اس سے یعنی آسمان سے کہا، والارض اور زمین سے کہا، کیا کہا؟ اتیا تم دونوں آؤ، طوعن او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا ان دونوں نے کہا یعنی آسمان اور زمین نے کیا کہا؟ اتینا طائعین ہم آتے ہیں رضامندی سے. اب یہاں پہ دیکھیں سورہ نمبر 26 کی آیت 32 اور سورہ نمبر 7 کی آیت 107 میں ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. پس القا اس نے پھینکا، کیا پھینکا؟ عصا لاٹھی، ہو اس کی، اس نے اپنی لاٹھی پھینکی، اس نے اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا پھر جب، ہیا وہ، یہ ہیا مونس کا ہے، اس کا مطلب عصا کیا ہے؟ مونس ہے، لاٹھی کو عرب مونس مانتا ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ پس جب اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ثعبان مبین، وہ ایک کھلا اژدھا، ایک ظاہری اژدھا، ایک کھلا نمایاں سانپ بن گیا. تو اگلی آیت دیکھیے، دونوں صورتوں کے تسلسل میں یہ آیت یوں آئی ہے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور نزع اس نے نکالا، یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا پھر، ہیا وہ، بیضاء سفید چمکدار، للناظرین تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہو گیا. تو یہ دونوں معجزات جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا اس نے اپنی لاٹھی یا عصا مارا تو وہ ایک ثعبان بن گیا، ثعبان مبین یعنی جو بالکل ظاہر ہو رہا تھا، ایک نمایاں. اور یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ جب اس نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ بیضاء سفید چمکدار روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. تو اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہیا کو استعمال کیا گیا ہے. اس سے جو پوائنٹس ہمیں کلیئر ہوئے، ہیا یعنی شی فیمینائن کا جو پروناؤن ہے یہاں پہ آسمان کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں پہ عصا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ ہاتھ کے لیے استعمال ہوا ہے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ثُعْبَانٌ. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسما کی طرف رخ کیا. اسما میں آج ہم نے ضمائر یعنی پروناؤنس کے بارے میں جاننا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ دو قسم کی ضمائر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ضمائر بارزہ جو کہ ظاہر ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ضمائر مستتر جو چھپی ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا دخلا وہ داخل ہوا، تو اس میں یہ جو وہ ہم نے لایا یہ ہم نے مستتر بولا کہ اس میں چھپا ہوا ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ضمائر کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منفصل اور ایک ہوتی ہے متصل. فی الحال ہمارا فوکس جو ہے وہ منفصل پر ہے، یعنی جو فاصلے پر ہوتی ہے. ضمائر منفصلہ میں آج ہم نے ہوا اور ہیا کے بارے میں جانا. ہوا کا انگلش ایکویلنٹ ہی ہے، ہیا کا انگلش ایکویلنٹ شی ہے. ہوا کو ہم غائب مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہیا کو ہم غائب مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اس میں جو کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.